بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بيوت الله هم أهل الله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مساجد سے متعلق گزشتہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے بہت اہم باتیں گوش گزار کرنے کا موقع ملا تھا کہ مسجد اسلام کا شعار ہے اور مسجدیں مسلم تشخص کی علامت ہے، اور مساجد کو تعمیر کرنا عبادت ہے، اور مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں کو تعمیر کرے. مسجدوں کو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ اس میں نمازیں ادا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے. مسجدیں ریاض الجنہ ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اسلام میں مساجد کے احکام، مساجد کے آداب اور مساجد کا کردار کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہے اور مسجدوں سے مسلمانوں میں کس قسم کے کام لیے جاتے ہیں، اس کی اہم باتیں اور موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان نہ دکھاوے کے لیے اور نہ نام اور شہرت کے لیے بلکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حلال کمائی سے اللہ کا گھر بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائیں گے. موتی کو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی ہوتی ہے، جنت میں اس کا سائز بہت بڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی موتی کا گھر بنائیں گے. اسی میں دروازہ ہوگا، اندر بہت بڑا محل ہوگا، باہر سے یوں نظر آئے گا جیسا ایک موتی ہے. یاقوت ایک قسم کے پتھر کا نام ہے، جیسا ہیرا ایک قسم کی کوالٹی ہے، اسی طریقے سے یاقوت بھی ایک ہیرے ہی کی ایک قسم ہے. ایک ہی قسم کا یاقوت ہوگا، بہت بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے مسجد بنانے والے کو یاقوت کے ماڈل میں گھر بنا کر دیں گے جنت میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازاروں میں بیٹھنا یہ بدترین بیٹھک ہے، سب سے اچھی بیٹھک مسجدوں کی بیٹھک. اگر کسی آدمی کو مسجد میں بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو جا کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. مساجد میں بیٹھنا اس وجہ سے بہتر ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. 24 گھنٹے مسجدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. مسجدوں میں ایمان والوں کا دل لگتا ہے، منافق کا دل مسجد میں نہیں لگ سکتا.
ایمان والا مسجد میں آ کر ایسا ہی اچھا فیل کرتا ہے جیسا مچھلی پانی میں جا کر فیل کرتی، اور ایک منافق کو مسجد کے اندر بے چینی ہوگی، دل نے لگے گا، وہ چاہے گا کہ جلد سے جلد اٹھ کر باہر چلا جائے۔ مساجد ایسی جگہ ہے جو منافق دلوں کو قبول نہیں کرتی، اور اگر قبول بھی کرتی ہے تو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ 24 گھنٹے مسجدوں میں، مسجد کے ماحول میں گزارے گا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو مسجد کا ماحول نصیب ہو جائے، یا مسجدوں میں بیٹھنے کی توفیق مل جائے، یا مسجدوں میں بیٹھ کر ان کا دل لگنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان باقی ہے، ان کی زندگیوں کے اندر خیر باقی ہے۔ اور اگر بے چینی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آدمی کے دل کے اندر ایمان کی جگہ کسی اور چیز نے جگہ لے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے گھروں کے قریب مسجد بناؤ، کیونکہ گھروں کے قریب مسجد بنانے سے آدمی مسجد کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مسجد کی برکتیں کیا ہے؟ سب سے پہلے آسمان سے اللہ کی رحمتیں مسجد پر اترتی ہے، پھر وہاں سے اطراف کے مسلمان گھروں میں وہ رحمت منتقل ہوتی ہے۔ تو مسجد کے قریب میں اگر گھر بنائیں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر کی طرف مسلسل متوجہ رہیں گی، اور نمازوں کے لیے، عبادتوں کے لیے جانا آسان ہوگا۔ مسجدیں اگر دور رہیں گی، حدیث میں اس کی بھی فضیلت ہے۔ جو لوگ مسجد سے جتنا دور رہیں گے ان کے لیے اتنی بڑی فضیلت، مگر وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے چل کر مسجدوں کو آتے ہیں۔ دور رہنے سے قدم زیادہ ہوں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کیا فرق پڑنے والا ہے وہ مسجد سے دور رہے یا قریب رہے؟ ہماری معلومات میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے گھروں پر مسجد کا سایہ پڑتا ہے، لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ان کا کبھی سایہ مسجد کے اندر نہیں پڑتا، وہ کبھی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب اگر بد نصیبی کے فیصلے آسمان سے ہی ہو جائے تو اسے کون کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الشقی من شقا فی بطن امہ، بدبخت انسان وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو۔ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تو فرشتے اس کی تقدیر لکھتے ہیں، کہ زندگی میں سعادت مند رہے گا، نیک بخت رہے گا، یا زندگی میں بدبخت رہے گا، وہ سارے فیصلے پیٹ میں ہی ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے بدبختی کا فیصلہ اس کی ماں کے پیٹ میں ہی ہو جائے۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی لیے مسجدوں کو اپنے گھر کے قریب بنانا چاہیے۔ 2-4 مہینے پہلے آسام جانے کا موقع ملا، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، دنیا کے 40-50 ملکوں میں عطر کا کاروبار ہے، بہت بڑے ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں، بہت سے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، دینی تعلیم کے مدرسے بھی چل رہے ہیں، اسکول بھی چل رہے ہیں، کالجز بھی چل رہے ہیں، اور اب یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو دور کرے۔ ان سب کے باوجود بڑے اللہ والے، بات بات پر رونے والے۔ آج کل رونا کس کو آتا ہے؟ گناہ کرتے کرتے پاپوں کے نتیجے میں لوگوں کے دل پتھر بن چکے، لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے، رونا کسی کو نہیں آتا۔ لیکن وہ اللہ کا ولی ایسا ہے، بات بات پر انہیں رونا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی دولت سے، اربوں کی دولت سے مالا مال کیا،
چاہتے تو سمندر کے اندر گھر بنا کر رہ سکتے، چاہتے تو چاند پر ایک پلاٹ لے کر وہیں پر گھر بنا کر رہ سکتے، چاہتے تو دنیا کے جو انگریزی ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک، وہاں جا کر اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں، لیکن آسام کے ایک دور دراز علاقے میں چھوٹا سا شہر ہے ہوجائی، وہاں پر ان کا آبائی گھر ہے، گھر بھی ماشاء اللہ 15 ایکڑ کے اوپر گھر ہے، اور گھر کے اندر بھی جو عمارت ہے بڑی عالیشان عمارت، اس کے اندر 115 کا اسٹاف ہے جن کا کام صرف آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا، سال بھر 5 سے 10 کروڑ روپے اس گھر کا بجٹ ہے صرف مہمانوں کو کھلانے کا۔ اب اندازہ کریں کہ جو آدمی دوسروں کے لیے اتنی بڑی سروس دے رہا ہو وہ خود کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ میٹنگز ہوتی ہے، ان کی MP بھی ہے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اور AIUDF کے نام سے ان کی سیاسی جماعت بھی ہے، 2 MP اور 13 MLA یا 18 MLA ہیں ان کی پارٹی کے۔ جب بھی جاتے ہیں تو سارے لوگ، کبھی کلکٹر آ گئے، کبھی تحصیلدار، MRO آ گئے مشورے کے لیے، میٹنگز کے لیے، اور جو اسکول چل رہے ہیں وہاں کے ٹیچروں کے ساتھ میٹنگ، وہاں کے ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ، وہ ساری چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے کمرے میں نہیں جاتے، گھر میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح لے کر، قرآن کھول کر، اعتکاف کی نیت سے نوافل پڑھتے ہوئے۔ اتنا بڑا آدمی جو ملینار ہے، اربوں کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اکثر آپ وہاں جا کر دیکھیں گے ان کی زندگی کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجدیں گھروں کے قریب بناؤ، انہوں نے اپنے گھر کے اندر سیکشن پورا مسجد کا بنایا۔ مسجدوں کے اندر ایمان والوں کا دل لگتا ہے، منافق کا دل نہیں لگتا۔ وہاں جا کر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان کے 24 گھنٹے کی دوسری مصروفیتوں کے علاوہ جو وقت ہے وہ پورا مسجد میں گزرتا ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کو کھلی کھلی بناؤ، کشادہ بناؤ، مسجدیں کنجسٹڈ نہیں ہونی چاہیے، بڑی بڑی مسجدیں ہونی چاہیے تاکہ آگے چل کر آبادی میں اضافہ ہو، مصلیوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو، تو پھر بعد والوں کو مسجدوں کے تعمیر کرنے میں پہلے والوں کی طرح پریشانیوں کو موقع نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہبانیت سے روکا۔ رہبانیت کا مطلب اللہ کے نام پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا۔ پچھلے زمانے کے اندر لوگ پہاڑوں میں، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، پچھلی پیغمبروں کی جو امتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت یہ ہے کہ آدمی مسجدوں میں نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ جیسا گزشتہ زمانے میں اللہ کے لیے بیوی بچوں کو، دنیا کو، کاروبار کو، پراپرٹیوں کو چھوڑ کر جانا جتنی بڑی عبادت تھی، آج کے زمانے میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہوئے، بینک بیلنس کو مینٹین کرتے ہوئے، مؤذن صاحب نے اذان دے دی، آپ مسجد فوری چلے گئے اور جا کر آپ نے جماعت کے انتظار میں آپ بیٹھ گئے تو آپ کو رہبانیت والا ثواب ملے گا۔ اور اسلام کے اندر صرف اسی درجے کی رہبانیت کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا گھر ہے اور نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ مسجدوں سے محبت رکھتے ہیں، مسجدوں کو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک تو حدیث بڑی غضب کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لگے فرشتے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، آدمی کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، فرشتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، لیکن یقین کریں کہ وہ ہمارے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھ رہے ہیں۔
اور اگر ایسے لوگ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کے گھروں پر آ کر ان کی عیادت کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہمارا ساتھی ہے، آپ اس کو جلد سے جلد صحت عطا فرما دیجیے۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ان کو کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو فرشتے اس میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کریں گے؟ آپ بیمار پڑے ہوئے ہیں اور فرشتوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، فرشتے آپ کے عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کا بچہ آپ کے لیے ٹابلیٹ لانے کے لیے گیا، یا ناریل پانی لانے کے لیے گیا، یا میڈیکل سے کوئی اور چیز لانے کے لیے گیا، یا آپ کے لیے فروٹس وغیرہ لانے کے لیے گیا، تو اب آپ کا بچہ اکیلا نہیں جا رہا ہے بلکہ فرشتے اس کے ساتھ میں جا کر اس کا کام بٹا رہے ہیں، اور اس کے کام کو فرشتے آسان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھو عام دنوں کے اندر کوئی چیز آپ تلاش کریں گے کبھی کبھی مشکل سے ملے گی، لیکن اگر کسی بیمار کے لیے، پیشنٹ کے لیے آپ کوئی چیز لینے کے لیے جائیں، تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی مگر وہ چیز مل جائے گی۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ اس میں راز وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی سعادت مندی آدمی کو کیسے ملتی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنانے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے مساجد میں چونکہ مسلمانوں کا یہ ٹھکانہ ہے تو مساجد کے صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں نا، جسے ہم پھڑے کہتے ہیں، اور ان پھڑوں کے اوپر ڈالی لگی ہوئی ہوتی ہے، لکڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پھڑوں کو ملا کر باندھ دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے مسجد نبوی میں جھاڑو دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل کرتے تھے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس عمل کے اندر کتنی بڑی سعادت مندی چھپی ہوئی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں جھاڑو دینا یہ جنت کی جو سب سے بڑی حور ہے، جنت میں ایک بڑی حور ہے جس کا نام حور عین ہے۔ حور عین بڑی کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ پوری حوریں چھوٹی رہے گی تو وہ سائز میں بڑی رہے گی، بلکہ وہ خوبصورتی میں سب سے زیادہ آگے ہوگی۔ وہ ایسی ہوگی اگر دنیا کے سمندروں میں تھوک دے تو سارے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور آپ کے سمندروں کا پانی کتنا کھارا ہے میں آپ کو بتاؤں، جدہ کے سمندر پر گیا تھا، وضو بنانے کا شوق ہوا تو میں نے وضو بنانے کے لیے وضو کی شروعات کلی سے ہوتی ہے، کلی کرنے کے لیے جیسا ہی منہ میں پانی ڈالا تو چیز نکل گئی۔ جو لوگ ساتھ میں سے دوڑ رہے ہیں، کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ پانی اتنا کھارا ہے منہ میں ڈالتے ہی نکل بھی دیتا۔ اللہ نے سمندروں کو ایک مصلحت کے تحت کھارے پانی کے سمندر بنایا۔ کیسے کہ اگر سمندر میٹھے پانی کے ہوتے تو ساری دنیا بدبو سے مر جاتی، لیکن اللہ نے سمندروں کو کھارے پانی کا بنایا۔ کھارا پانی اپنے اندر ہر چیز کو ڈرائی کر لیتا ہے۔ کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، علماء جب پڑھتے ہیں تو وہ مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے۔ اگر گدھا نمک کی کان میں گر گیا تو چند دنوں کے بعد نمک اس کو گلا دے گا، گلا کر ختم کر دے گا۔ تو علماء کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر یہ نمک استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو جب سمندر سے نکلنے والے نمک کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ چیز کو گلا دیتا ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر جو جانوروں کے چمڑے ہوتے تھے ان چمڑوں کو نمک لگا کے دھوپ میں سکھایا جاتا، وہ رواج تو آج بھی ہے نمک لگا کے سکھانے کا۔ کیوں؟ نمک اینٹی بیکٹیریا ہے۔ دنیا کے اندر نمک کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے بیماری کو یا پھر جراثیم کو ختم کرنے کی، وہ تاثیر دنیا میں کسی اور کیمیکل کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دنیا میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کے جتنے کیمیکل ہیں، ہر کیمیکل کے اندر نمک کا ضرور سہارا لیا جاتا ہے۔ تو سمندر سے نکلنے والے نمک کے اندر یہ پاور ہے تو سمندروں کے اندر کتنا پاور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سمندروں کے پانی کو ایک جیسا رکھا،
عجیب بات ہے، ابھی چند دن پہلے منگلور جانا ہوا، منگلور کے آگے کرناٹک میں، وہاں منگلور کے اندر بھی سمندر ہے اور اس کو عربین سی لگتا ہے جسے بحر عرب کہتے ہیں، اور اسے گرم پانی کا سمندر بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے سمندر ہیں، بارش سردیوں کے دنوں میں -ڈگری میں وہ سمندر برف بن جاتے ہیں، برف کی سیل بن جاتے ہیں پورے سمندر، اب اس میں کشتیاں نہیں چل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عربین سی کو ایسا بنایا، وہ سردی کتنی ہی زیادہ ہو، آج تک دنیا میں کبھی وہ سمندر میں برف جمی ہی نہیں، اسی لیے اسے گرم پانی کا سمندر کہا جاتا ہے۔ تو سمندر پر میں نے وضو بنانے کے لیے جب منہ میں پانی ڈالا، بالکل کھارا پانی، سمندر سے 200 میٹر ہٹ کر ایک بور کا پانی پکڑ کر پیا گیا تو بالکل میٹھا پانی۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا خدا کا کرشمہ ہے۔ دیکھیے سمندر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا وہ سمندر ہے، اور صرف 100-200 میٹر کے فاصلے پر جو بور ڈالا گیا اس سے جو پانی نکل رہا ہے یہ میٹھا پانی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا کیا انسانوں کی ضرورتوں کے لیے، اور اسی سمندر کے قریب میں اللہ نے میٹھے پانی کے چشمے پیدا کر دیے، وہ بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا میدان بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ بہرحال بات الگ ٹاپک پہ نکل پڑی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جنت کی جو حور ہے، حور عینہ، اگر یہ سمندر پر تھوک دے تو ساری دنیا کے سمندر میٹھے ہو جائے، ایسی مٹھاس اس کے تھوک کے اندر، اور اللہ نے ایسا جلوہ اور ایسی خوبصورتی دی اسے، اگر وہ اپنے چہرے پر سے گھونگھٹ ہٹا دے تو اس کے چہرے کی خوبصورتی کے سامنے آپ کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، اور اگر وہ اندھیرے میں دنیا کو جھانک دے ساری دنیا کے اندر ایسا ہی اجالا ہو جائے جیسا اجالا سورج کے نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایسی حور، اس کا نام ہے حور عینہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حور کا مہر کیا ہوگا؟ اس حور کا مہر مسجدوں کے اندر جھاڑو دینا ہے۔ مسجد میں جھاڑو دے دیجئے اور سمجھ جائیے کہ آپ نے اس حور کا مہر ادا کر دیا۔ جب دلہن کا مہر قاضی کے سامنے ادا کر دیا تو اب اگلی باری تو دلہن سے ملاقات کی ہے۔ اطمینان رکھیں کہ جب آپ مر کر جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس حور عینہ سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے، اور اس حور عینہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور شادی فرمائیں گے۔ تو یہ مساجد کے سلسلے میں یہ بنیادی باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں مسجدوں میں غیر ضروری زیب و زینت کرنے سے منع کیا گیا۔ مسجدوں میں ملمہ کاری کرنا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، بہت سارا بیل بوٹے بنانا، الگ الگ ڈیزائن بنانا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد سے گزر رہے تھے، وہ مسجد بڑی عالیشان تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے مسجد کو اتنی عالیشان بنا دیا، کیونکہ مسجدیں تفریح کے واسطے نہیں ہیں، مسجدیں عبادتوں کے واسطے، اور عبادتیں دل لگا کر کی جاتی ہیں۔ اگر آپ مسجد کو بہت زیادہ سنوار دو گے تو آپ کا دل ان چیزوں کو دیکھ کر لگے گا، اللہ کی محبت میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ دبئی جانا ہوا تھا، ابو ظہبی جو دبئی کا بڑا شہر ہے، ابو ظہبی، وہاں ایک مسجد بنی ہے شیخ زاید مسجد۔ آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورت جھاڑ نظر آئے گا مسجد کے بیچ میں، لیکن جب آپ قریب میں جائیں گے تو دیوار کے اوپر کچھ ایسا زبردست کام ہوا ہے، طرح طرح کے دنیا کے 9 رنگی پتھر تو جانتے ہوں گے آپ نے، 9 قسم کے رنگ کا پتھر۔ وہاں جا کر مجھے 9 رنگ سے بھی زیادہ رنگ کے پتھر نظر آئے، ایسی کلاکاری اور غضب کی بناوٹ، دور سے اگر آدمی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی زندہ جھاڑ ہے، جا کر دیکھے گا تو پتھر کا جھاڑ نظر آئے گا، اور پوری دنیا سے آج لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بھائی مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے، میوزیم کے طور پر استعمال ہونے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اسلام کے اندر مسجدوں میں بہت زیادہ ملمہ کاری کرنا اور بہت زیادہ بناوٹ کرنا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جاتی۔
اللہ کے نبی سے پہلے دنیا کے اندر جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کا یہی پیشہ تھا کہ وہ اپنی مسجد کو زبردست بناتے لیکن عبادتوں کے سلسلے میں بالکل زیرو تھے. اگر اس قوم کے اندر کوئی آدمی مسجدوں کو عالیشان بناتا ہے اور عبادتوں کے سلسلے میں دلچسپی نہیں دیتا تو سمجھ لو کہ آج ہماری قوم لوط کے نقش قدم پر چل رہی ہے. اور دوسری بات، اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے سنوارنا یہ یہودی اور نصارہ کرسچنوں کی علامت ہے. مسلمانوں کی علامت یہ نہیں ہے. مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اتنی چیزوں کی ضرورت کے حد تک تو مسجدوں کو بناتے ہیں، بقیہ غیر ضروری چیزوں کے اندر مسلمان اپنے آپ کو نہیں لگاتے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا عالیشان مسجدیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مساجدہم عامیرہ وقلوبہم خراب. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، لوگوں کی مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی لیکن لوگوں کے دل ویران ہوں گے، اللہ کی محبت سے خالی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لوگوں کے دل خالی ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر کروڑوں کی مسجدیں، عالیشان مسجدیں، لیکن جتنا پیسہ مسجدوں میں لگایا گیا ہے اتنے لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے. مسلمانوں کا ایک عمومی نظام بن چکا ہے بس جمعہ پڑھیں گے. ظاہر بات ہے کہ جمعہ پڑھیں گے تو وہ تو میدان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنا کیا ضروری. اور جبکہ نبی نے بتایا کہ مسجدوں میں پیسہ، غیر ضروری پیسہ لگانا اور مسجدوں کے بڑے بڑے مینار بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ابھی آج صبح ہی بمبئی کے سفر سے واپس آیا ہوں. بمبئی کے پاس ایک مسجد کا وزٹ کرنے کا موقع ملا. 15 کروڑ روپے کی مسجد بن رہی ہے، 175 فٹ کے مینار بن رہے ہیں. ایئرپورٹ سے تھوڑا سا دور علاقہ ہے تو 175 فٹ کا پرمیشن مل گیا. اب آپ اندازہ کریں 150 فٹ 200 فٹ کے مینار بنا کر ہماری یہ قوم کیا جتانا چاہتی. 15 کروڑ کے 20 کروڑ کی مسجدیں، 50 کروڑ کی مسجدیں بن رہی، لیکن ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ اصل مسئلہ مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کی مسجد کیسی تھی؟ کھجور کے سوکھے درخت پلر کا کام دیتے تھے اور کھجور کے جو پتے ہوتے تھے جسے ہم اپنی زبان میں پھڑے کہتے ہیں وہی پھڑے اس مسجد نبوی کا چھت تھا. لیکن کام کیسا ہوتا تھا؟ گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے آپ نے سنا مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر یوز ہوتی تھی. امت کی ساری ضرورتیں، امت کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد سے ہوتی تھی. اسی لیے مسجدوں کے سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے اور قدم قدم پر مشورے کر کر کام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کو سفید بنایا اور اللہ تعالیٰ کو مسجدوں کے لیے اور میت کے لیے سفید رنگ پسند ہے. جس طریقے سے میت کو کفن سفید پہنایا جاتا ہے اس طریقے سے مسجدوں کو بھی سفید رنگ کا کلر کرنا چاہیے. دوسرے کلر کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی. عجیب بات ہے آج ہی یہ حدیث میرے مطالعے میں آئی ہے. اگر پہلے سے یہ حدیث مطالعے میں آتی تو ہماری مسجد میں یہ جو 3 فٹ کا یا 2.5 فٹ کا جو کلر ہے یہ بھی ختم کر دیا جاتا اور یہاں بھی سفید رنگ استعمال کیا جاتا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدوں کو سفید رنگ ہونا چاہیے. مسجدیں عبادتوں کے لیے ہے، لہذا فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو 2-4 لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کے مشورے کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو فرشتے کہتے ہیں او اللہ کے ولی مسجد سے باہر نکل کے بات کر. سنائی تو نہیں دیتا، کسی نہ کسی کے دل میں بات آ جاتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ارے دنیا کی بات مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، چلو باہر چلیں گے. لیکن اگر اس پر بھی لوگ بس نہیں کرتے تو فرشتے کہتے ہیں او ابلیس نکل مسجد کے باہر جا کے وہاں بات کر.
تو فرشتوں کی پہلی بولی وہ اللہ کے ولی، اور دوسری بولی شیطان کے ابا ابلیس نکل باہر، کیونکہ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لوگوں کی آوازیں اونچی ہوگی، اونچی اونچی آوازوں سے لوگ قیامت کے قریب لوگ مسجدوں میں بات کریں گے، لہذا مسجدیں صرف عبادت کے حد تک یا سیکھنے سکھانے کے حد تک یا تعلیم کے حلقوں کے حد تک یا پھر قرآن کی تلاوت یا ذکر و اذکار کے حد تک دنیا کی باتیں کرنی ہے جا کے باہر کیجئے، بڑے شوق سے کیجئے، مسجدوں میں اگر بات کریں گے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسجد میں ایک بات بھی دنیا کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کی عبادتیں ختم کر دیتے ہیں، 40 سال کی عبادتوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں کے اندر صرف عبادت کا ماحول ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسجدوں میں کرنے کی نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر مسجدوں میں بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے، لہسن کھا کر آنا یا کچی پیاز کھا کر آنا اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، کیوں؟ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ہونٹوں کے قریب جا کر آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں، پر فرشتے پاکیزہ مخلوق ہے، اگر آپ کے منہ سے گندی بو آئے گی فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اسی لیے اللہ کے نبی نے مسجد کو آنے سے پہلے مسواک کر کر آنے کی فضیلت بتائی، اور آپ نے فرمایا 2 رکعت مسواک کے ساتھ اور بغیر مسواک کے 70 رکعت، یہ 2 رکعت ان 70 رکعتوں کے اوپر بھاری ہے، اسی لیے مسجدوں میں آئیں تو خاص طور پر گندگی سے بچ بچا کر آئیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر یہ جو تھیوری پیش کی گئی کہ جمعہ کے دن آنے سے پہلے غسل کر کر آؤ، عطر کا استعمال کر کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ہماری بدبو سے نہ فرشتوں کو تکلیف ہو اور نہ انسانوں کو تکلیف ہو، ورنہ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام علاقے میں پانی بہت کم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، صحابہ کے جسموں سے ایسی بو آتی تھی کبھی کبھی جیسا مردہ مینڈک کی بو آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ماحول دیکھا اور آپ نے دیکھا اب جمعہ کے دن سب جڑیں گے تو آپ نے فرمایا اور صحابہ مسجد میں کیسا ٹھہرتے تھے؟ ہمارے اور آپ کی طرح گیپ رکھ کر نہیں ٹھہرتے، اور آج کل تو کیا مصیبت ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، کہیں باہر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگا، مسجدوں میں آ کر ڈسٹینسنگ نظر آئے گا۔ صحابہ کرام کاندھے سے کاندھا ایسا ملاتے تھے، یہ کاندھا ہے، بازو والے کا کاندھا ملا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دونوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ملے ہوئے ہیں کہ ان کے ملنے کی وجہ سے یہ درمیان کے کپڑے دب دب کے پھٹ جاتے تھے، یہ درمیان کے کپڑے دب دب کے پھٹ جاتے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں میں مل مل کر کھڑے رہو، اللہ تمہارے دلوں کو ملائیں گے۔ ان کے کاندھے اتنا سختی سے ملے ہوئے رہتے تھے کہ درمیان میں آنے والا کپڑا بھی پھٹ جاتا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کتنا مضبوطی کے ساتھ ملا دیا۔ اور آپ آج کل ہم ڈسٹینسنگ پہ چلتے ہیں، گیپ کو مینٹین کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر بھی ڈسٹینسنگ ڈال دی، اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر بھی گیپ ڈال دیا۔ تو بہرحال مسجد میں آنے سے پہلے بدبو سے پرہیز کرے۔ بدبو پر ایک بات یاد آئی، آج کل وہ 10 روپے 20 روپے والا جو عطر ہے نا وہ بھی بدبو سے بدتر ہے۔ مسجدوں میں آ کر لگا کر آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے عطر جو ہے نا، عطر کی چوائس انسان کے مزاج کو بتاتی ہے۔ اگر آپ اچھا عطر استعمال کریں گے، ایک فنکشن میں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 90,000 روپے تولہ والا عطر لے کر آئے۔ یہ الگ بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری 1 سال کی تنخواہ بھی 90,000 نہیں تو نہیں ہے، تو کیا مجبوری ہے؟ کمائیے، کروڑ پتی بنیے، کس نے روکا آپ کو؟ اسلام نے تو کبھی نہیں روکا، اور اچھی چیزیں استعمال کیجیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن ایسا عطر بالکل استعمال نہ کرے جو دوسروں کے لیے صحت کے بگاڑ کا ذریعہ بنے۔ بعض دفعہ کسی کو الرجی ہوتی ہے
سائنس کی بیماری ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈا اثر لگا کر آتا ہے، سامنے والوں کو چھینک شروع ہو جاتے ہیں، ناک چلنا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں آنے سے پہلے یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسجدوں میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ آج کل مسجدوں سے کھلکھلاتے ہوئے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ مسجدوں میں زور سے ہنسیں گے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو تاریک اور اندھیرا کریں گے۔ لہذا مسجدوں کے اندر ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجدیں گمی ہوئی چیزوں کے اعلان کے واسطے مسجدیں نہیں۔ کسی کی کوئی چیز گم گئی، آگے مسجد کا مائک چالو کر کے اعلان کر رہے کہ فلاں کی فلاں چیز ملی ہوئی ہے، جس کی ہے علامت بتا کر لے کر جاؤ۔ ایسا کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مسجدوں کے اندر تجارت کے اشتہار نہیں لگانے چاہیے اور نہ ہی کسی کے تجارت کا اعلان ہونا چاہیے، اور مسجدوں میں کسی کے ہیلپ کے لیے اعلان کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارے پاس ماحول چل پڑا نا دستی فنڈ کا، کوئی تحقیق نہیں کریں گے، کوئی کھنگالیں گے نہیں، بس ان آ گیا دستی فنڈ، ان آ گیا دستی فنڈ۔ بیچ میں ایک زمانہ، یہ 10واں سال ہے میری امامت کا، ایک زمانہ بیچ میں ایسا بھی گزرا تھا کہ جس کے اندر لوگ جمعہ میں نمازی کم ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ معلوم کی گئی تو پتا چلا کہ یہ جو ہر جمعہ جو دستی فنڈ کا اعلان ہو رہا، اپیل پہ اپیل ہو رہی، لوگ آنا بند کر دیے۔ تو پھر جب دستی فنڈ کا ماحول ختم کر دیا گیا تو پھر لوگ آنا شروع ہوئے۔ بھائی یہ مسجدیں جو ہے بھیک مانگنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجدیں بھکاریوں کے لیے اپیل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر بھکاریوں سے ہمدردی ہے، لے جائیے اپنے گھر، کھانا کھلائیے، سیوا کیجیے ان کی۔ مسجدیں عبادت کے لیے ہے، اور غیر ضروری یہاں پر مربت بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر اتنی ہمدردی ہے تو ہمدردیاں باہر کر لینا۔ مساجد صرف عبادت کے لیے ہے اور یہ عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا کئی حجامہ سینٹر لگ گیا، مسجد کے ممبر کے اوپر اعلان آ گیا، کئی ختنے کا سینٹر لگ گیا، مسجد کے ممبر کے اوپر اعلان آ گیا۔ تھوک سے عقل مار کھا گئی لوگوں کی۔ آپ کے منا کی جو ہے ختنہ کرانا ہے، اس کا اعلان مسجد کے ممبر کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر۔ کبھی آپ کے گھروں میں ایسی گھٹیا باتیں ہوتی ہے، ضمیر مردہ ہو چکے بے غیرتوں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ بھی ہے کہ جو لوگ مسجد کے پائخانے صاف کرنے کے قابل نہیں تھے، بہت سے علاقوں میں مسجد کی کمیٹیوں کے ذمہ دار بن بیٹھے ہوئے۔ اب ان کے دماغوں میں پیخانہ بھرا ہوا ہے تو یہاں سے منا کی ننو کاٹنے کا بھی اعلان ہوگا، حجامے کے بھی اعلان ہوں گے، پولیو سینٹر کے بھی اعلان ہوں گے، راشن سینٹر کے بھی اعلان ہوں گے۔ پتہ نہیں اللہ کی پناہ کیسے کیسے لوگ اعلان کر لیتے بیٹھیں گے۔ افطار پارٹیوں کے اعلان ہوں گے، دعوتوں کے اعلان ہوں گے، کسی غریب بچی کی شادی ہے اس کے امداد کا اعلان ہوگا۔ زندگی پوری دین سے دور ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازیوں کو مسجد کی کمیٹی میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ بہت سے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، سود کے دھندے چلانے والے مسجد کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی مسجدوں کا محافظ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسجدوں کا دیکھ بھال ہے۔ ایک علاقے میں جانا ہوا، مسجد کی کمیٹی کا صدر ہے، کرانہ شاپ چلاتا ہے، اس کے دکان میں گھسا، کولڈ ڈرنک نکالنے کے لیے جب اس کے دکان کھولا تو اندر شراب کے بوتل رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کا صدر ہے اور اپنے دکان میں شراب رکھ کر بیچ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ لوگ مسجد کے پائخانہ صاف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو مسجدوں کی صدارت پر بٹھاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ایسی توہین ہوگی، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ کھلواڑ کرو گے پھر یہ شکایت نہیں کرنا کہ آپ کی زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی آپ کے گھر جلا رہا ہے، کوئی آپ کے بچے مار رہا ہے۔ اب یہ کوئی شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر اپنے اندر چینجنگ لانا ہو، مسجدوں سے چینجنگ لائیے، مسجدوں سے اس کی شروعات کیجیے۔ مسجدوں، اسلام میں مساجد کے سلسلے میں کیا احکام ہے، مسجد کا کیا کردار ہے، مسجدوں کے سلسلے میں اسلام کیا بتاتا ہے، معلوم کرو۔ ساری معلومات کتابوں کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو کرنا ہے شوق سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔